اتنی اچھی گفتگو ہوئی میں تو سن رہا تھا. اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے جو خودی والی بات کی تو ٹھیک ہے, قلب سے تو اس کا یقیناً تعلق ہے, اور اس کی جو نمو ہے یا اس کی جو ابتدا ہے وہ تو قلب سے ہی ہوتی ہے. لیکن عہد حاضر میں ایک بڑا جو کمال کام ہوا ہے, انسان نے اپنی جستجو اور تحقیق کو آگے بڑھایا, اور اس کو جب ہم آج سائنٹیفک پیراڈائمز کے اندر دیکھتے ہیں تو انٹرسٹنگلی فیصل خودی عقل کے دائرہ کار میں بھی اب بڑی خوبصورتی سے آ رہی ہے. اور جس چیز پہ اس وقت سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے, اور ایموشنل انٹیلیجنس ہیز ورچولی ریپلیسڈ دا انٹلیکچوئل انٹیلیجنس, جس کو آپ جنرلی آئی کیو کہتے ہیں. اب انٹیلیجنس کوشنٹ کی کمی, اب آرگنائزیشنس کمرشلی انٹیلیجنٹ لوگوں سے زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں کی تلاش میں ہیں. بڑی بڑی آرگنائزیشن, مائکروسافٹ, گوگل, یہ تمام لوگ, میں اپنے نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب دے آر لوکنگ فار ڈفرنٹ کائنڈ آف اے پرسن ود اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے ٹیلنٹ. اور وہ ٹیلنٹ جو وہ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیٹ انڈیویجل شوڈ بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ. اچھا, اب خودی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو کسی ادارے میں, کسی آرگنائزیشن میں یا کسی ملک میں کسی اہم عہدے پر ہے اور وہ وہاں کام کر رہا ہے, اور اگر وہ صرف ذہین ہے تو نارملی کیونکہ ذہانت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے خواہشات, تو وہ اپنی خواہشات کے حصول کے لیے اپنی ذہانت کو استعمال کرتا ہے, تو وہ سیلف سینٹرک ہو جاتا ہے, سیلف فوکسڈ ہو جاتا ہے, اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے لیے تو بہت کچھ کما لیتا ہے, اپنے لیے تو بہت کچھ اچیو کر لیتا ہے, لیکن ایسا کرنے میں وہ اپنے اطراف کے لوگوں کو رونتا چلا جاتا ہے. یہ ویسٹ کی ریسرچ ہے, ہم تو ریسرچ کرتے ہی نہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں آرگنائزیشن میں ایسے انڈیویجولس چاہیے کہ جو کیئرنگ ہو, جو لوگوں کا خیال رکھیں, جو آس پاس کے انسانوں کو, جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں یا ایون ان کے باسز ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلیں اور اس ٹیم کو بلڈ کریں جس کی بیسس کے اوپر ایک آرگنائزیشن, جس کی بیسس کے اوپر ایک ملک ترقی پاتا ہے. اور آج جو آپ کے ملک کے اندر فقدان ہے وہ اب فی زمانہ میرے خیال میں لیڈرشپ سے زیادہ اس ٹیم کا ہے کہ جو اس لیڈر کی سپورٹ پہ ہو, اور جو اس لیڈر کو بر وقت اور برمحل صحیح مشورہ دے کہ اب کیا کہنا ہے اور اب کیا کہنے سے گریز کرنا ہے. دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو اور اس کا عملی مظاہرہ ہم حالیہ اچھی بات کی, بہت اچھی بات. یہ جو آپ نے کہا نا گریز کرنا, جی گریز کرنا زیادہ ضروری ہے. 2 سال میں بولنا سیکھ لیتا ہے لیکن ساری زندگی گزر جاتی ہے, یہ نہیں پتا چلتا کہ کہاں نہیں بولنا ہے, کہاں نہیں بولنا ہے, بڑا اہم ہے. بہت صحیح بات ہے. صرف ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ آدمی جو کہ اپنے اطراف میں موجود لوگوں کو اس اپنا ہی حصہ سمجھتا ہے, یہاں سے خودی کی ابتدا ہوتی ہے. اور پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا قلب تک تو جاتی ہے, اور یقیناً قلب سے ہی اس کی نمو ہے. لیکن آسان لفظوں میں آج اگر خودی کو سمجھنا ہے ہمارے نوجوان کو, تو خودی از سیلف ایکچولائزیشن, جس طرح انہوں نے کہا. اور سیلف ایکچولائزیشن کا ایک اسپرچل مطلب ہے جس پہ بعد میں روشنی ڈال دوں گا, لیکن فی الوقت فزیکل سینس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ پہچانوں کہ میں کون ہوں, میری صلاحیت کیا ہے, اور میں اپنی صلاحیت کے ذریعے اپنے اطراف میں موجود لوگوں کی صلاحیتوں کو کیسے بیدار کر سکتا ہوں. میری صلاحیت صرف میرے کام نہ آئے, کیونکہ اگر وہ صرف میرے کام آئی تو وہ میرے لیے ایک ایسی چیز بن کے سامنے آئے گی کہ جس سے صرف مجھے ہی فائدہ ہوگا, اور جب میں چلا جاؤں گا تو پھر کسی کے, اور وہ ڈورمنٹ وہ ختم ہو جائے گی. دور ختم ہو جائے گا. لیکن اگر میں نے اپنی خودی کو بیدار کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اپنے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو میں اپنی ذات کا ہی حصہ سمجھ رہا ہوں, اور جس طرح میں اپنی برتری کا اور اپنی نمو و نمائش کا خواہش مند ہوں, اسی طرح اب میں اس بات کا بھی خواہش مند ہوں گا کہ میرے سامنے والا بھی ایکسیلنس پہ جائے, میرے سامنے والا بھی ترقی کرے, میرے سامنے والا بھی اتنا ہی فعال ہو اس معاشرے میں اور وہی کردار ادا کرے جو میں خود ادا کرنا چاہتا ہوں. تو the honor should not only lie with me, it should be distributed equally amongst the society تاکہ ہر شخص اپنی معراج پہ پہنچے. ملت سے راستہ استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. امید بہار تو پیوستہ رہ, اور ملت سے رابطہ تو استوار رکھ. تو وہ رابطہ استوار ہوگا کیسے؟ جب تک کہ اب وہ خود ہی نہیں ہے,
کہ میں خود ہی سب کچھ کر لوں گا. نو خود ہی کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا انلائٹنڈ کر دو کہ تمہارے نور سے، تمہاری روشنی سے تمہارا اطراف جگمگا اٹھے، اور پھر وہاں پہ اس شمع سے دوسری اور تیسری اور چوتھی جلتی چلی جائے. یہ خودی کا تصور، یہ آفاقی تصور ہے جو اقبال نے پیش کیا. تو اس آفاقی تصور کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور آج کے زمانے کے حساب سے ہمیں اس تمام اسپرچویلٹی کو جس کو آج سائنس ثابت کر رہی ہے مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے، جب تک آج ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ جو ملک کے حالات ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، وہ حالات جب تک میں سے باہر نکل کے تم نہیں ہو جاتا تب تک یہ بات نہیں بنے گی. بھئی